اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق اور باطل کا فیصلہ کر دینے والی کتاب نازل کی۔ کون سی؟ قرآن۔ کس لیے؟ تاکہ حق اور باطل سامنے ہو جائیں، کلیئر ہو جائیں، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا شرک ہے، کیا توحید ہے، کیا کفر ہے، کیا نافرمانی ہے اور کیا فرمانبرداری ہے، یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ اسی پرپس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کتاب نازل کی، اور اس کتاب کے نازل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پر کوئی کتاب نازل نہ بھی ہوتی پھر بھی آپ پہ یہ فرض تھا کہ آپ اللہ کو ڈھونڈیں اور اس کی عبادت کریں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کتاب نازل کر کے، احکامات جاری کر کے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ بتا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ ادروائز اگر قرآن نازل نہ ہوتا یا آسمانی کوئی کتاب نازل نہ ہوتی اور انسان پیدا ہو جاتے تو کتنا مشکل ہو جاتا اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کو سمجھنا، اور اگر کوئی اس تک پہنچ بھی جاتا تو پھر اسے کیسے پتہ چلتا کہ اللہ کو اس نے کیسے راضی کرنا ہے، کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ تو شکر ہے اللہ کا جس نے یہ کتاب نازل کی، جس نے ہمیں صحیح اور غلط کا بتایا، اور پھر کروڑوں دفعہ شکر ہے اس کا جس نے ہماری طرف پیغمبر بھیجے۔ جب جب انسانیت کو اللہ رب العزت کی ضرورت پڑی، اللہ کی عبادت کی ضرورت پڑی، تو اللہ رب العزت نے پیغمبر بھیجے تاکہ انسانوں میں سے تاکہ انسانوں کو پراپر طریقے سے گائیڈ کر سکے، بتا سکے، انہی کے مزاج کے مطابق، انہی کی طرح وغیرہ وغیرہ، تاکہ ان کو کوئی چیز آکورڈ نہ لگے۔ یعنی کہ اگر کوئی فرشتہ اترتا اور انسانوں کو سمجھاتا تو ہر انسان یہ سوال اٹھاتا کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کے لیے تو سب کچھ آسان ہے، اس کے لیے تو اللہ رب العزت کی فرمانبرداری بھی آسان ہے، ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، یہ جو کہہ رہا ہے وہ ہمارے لیے کرنا پاسبل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں میں پیغمبر بھیج کے ان سے پہلے وہ کام کروائے جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ضروری ہیں، کامیابی کے لیے ضروری ہے، اور پھر دوسرے انسانوں کو بھی یہی کہا کہ آپ بھی ان کو فالو کریں، اینڈ دیٹس اٹ۔ تو کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا قرآن نازل کر دینا، پیغمبروں کو بھیج دینا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو؟ فیل کریں ذرا، امیجن کریں کہ ایک انسان ہے وہ اندھیروں میں ہے اور ایک دم سے اس کو کوئی لائٹ دکھائی دے، ایک انسان ہے وہ صحراؤں میں ہے اور اس سے پانی نہیں مل رہا اور اچانک سے پانی دکھائی دے، ایک انسان ہے جو ایک منزل کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہے لیکن وہ منزل کھو چکا ہے، راستے کھو چکے ہیں، اور کوئی آ کے اسے بتائے کہ تمہاری منزل کا یہ راستہ ہے، تو اس انسان کی جو ہیپینس کا معاملہ ہوتا ہے وہ کتنا بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم نے کبھی نہ قرآن کو اس نظر سے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی بھی اللہ کی آیتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو جب ہم نے شکر ادا نہیں کیا نا، تو اس وجہ سے کبھی بھی ہمارا انٹرسٹ بھی پیدا نہیں ہوا کہ ان کو سمجھا جائے، ان کو دیکھا جائے، ان کو سنا جائے، ان کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ ہمارا قرآن کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹوٹ چکا ہے۔ ہم قرآن کو ایک ثواب کی کتاب سمجھتے ہیں اور ایک مبارک کتاب تو سمجھتے ہیں، جو کہ ہے بھی، لیکن جو قرآن کا اصل مقصد ہے، یعنی کہ انسانیت کو گمراہیوں سے نکالنا، اندھیروں سے نکالنا، کفر اور شرک کے دلدل سے نکالنا، اور ہر انسان کو خدا کی پہچان کروانا، ہر انسان کو اللہ رب العزت کا فرما بردار بنانا، انسان کو وہ طریقے سکھانا کہ جن طریقوں پر چل کر، جن اعمال کو کر کے وہ اپنے لیے اپنی آخرت کی زندگی جو کہ انفینٹ ہے وہ بنا سکے۔ تو واقعی ہم نے کبھی بھی اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی وجہ سے تو ہماری زندگیاں دیکھو ہمارے ہی ہاتھوں سے بگڑ گئی کہ نہیں بگڑ گئی؟ ہر انسان کو اپنی زندگی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا کرے، ارریلیونٹ چیزوں میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، موبائل فونز میں، سوشل میڈیا میں، لوگوں میں، رشتوں میں، شادیوں میں، بچوں میں، کاروباروں میں، یہ ساری چیزیں ضروریات بھی ہیں ایک حد تک، لیکن اگر قرآن کی آیتوں کو ان ساری ایکٹیویٹیز کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر یہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ہمارے لیے سکون کا باعث بن سکتے ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے انفینٹ لائف کا بنا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نا ہمیں پہلے یہ ماننا ہوگا کہ دیکھو قرآن پر عمل کرنا نہ کرنا وہ تو ایک بات کی بات ہے، ہمیں ابھی تک یہی نہیں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ہم سے بات کیا کی ہے، ہمیں سمجھایا کیا ہے، ہمیں کہاں سے روکا ہے، کیوں روکا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک انسان کو کچھ پتہ ہی نہ ہو تو وہ کرے گا کیا؟ تو ہمارے لیے جو پہلی چیز آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم پہلے پڑھیں تو صحیح، جانے تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے یہ جو میسیجز ہماری طرف بھیجے ہیں اس میں اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، پھر اگر دل مانے تو مان لینا، اور اگر نہ مانے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا اگر قرآن کو کوئی ہدایت کی نیت سے پڑھے یا اللہ رب العزت کو ڈھونڈنے کی نیت سے پڑھے یا پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی نیت سے پڑھے تو اس پر عمل کیے بغیر وہ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ آپ قرآن پڑھنے کے بعد بھی، ریالٹیز کو جاننے کے بعد بھی، اور اللہ رب العزت کی محبت کو فیل کرنے کے بعد بھی آپ کا دل نہ کریں اللہ کی طرف آنے کا، تو پھر تو کیا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن وہی بات کہ عجب زندگی ہے، جذبات کے موجوں میں لفظوں کی زباگم ہے، کیا کہا جا سکتا ہے۔ نازل کی تاکہ، کیوں نازل کی؟ ریزن، پرپز، تاکہ وہ دنیا جہاں کے لوگوں کو خبردار کر دے، بتا دے۔ ایک سگنل روڈ پہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ تاکہ ایکسیڈنٹس نہ ہو۔ قانون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ ہر انسان اچھے سے زندگی گزار سکے۔ عدل و انصاف کیوں ضروری رکھا جاتا ہے؟ تاکہ کسی بندے کے دل میں
کوئی گلا شکوہ نہ رہے، ہر انسان کو اس کا انصاف ملے. تو اسی وجہ سے نا پھر انسانیت ایک پراپر طریقے کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہے. قرآن نے بھی کچھ ایسا ہی ڈسپلن اس انسانیت کے لیے سیٹ کیا. یہ قرآن اگر پوری دنیا پہ نافذ ہو گیا نا تو یہ دنیا جنت ہے. جس گھر پر نافذ ہو گیا وہ گھر جنت ہے، سکون کا گہوارہ ہے. اور جس انسان نے اپنی زندگی پر اس کو لاگو کر دیا کہ میری زندگی بس ویسی گزرے گی جیسے کہ قرآن چاہتا ہے، میرے اعمال ویسے ہوں گے جیسے کہ قرآن بتاتا ہے، تو اس انسان کی زندگی بہت ریلائبل ہے، بہت پرسکون ہے. بھلے اس کے پاس دنیاوی کوئی آسائش نہ ہو، کوئی سہولت نہ ہو، کوئی دولت نہ ہو، کوئی شہرت نہ ہو، بدنامی اور گمنامی کی زندگی میں جی رہا ہو، لیکن اس کا جو اندر ہے، جو باطن ہے، وہ قرآن کی وجہ سے اتنا سیٹسفائیڈ ہوگا، اتنا پرسکون ہوگا کہ وہ اپنی فیلنگز ایکسپریس نہیں کر پائے گا، اور وہ بےتاب ہو جائے گا دوسروں کو بتانے کے لیے کہ یار یہ چیز ہے جس کو تم ساز و سامان میں ڈھونڈ رہے ہو، جس کو تم عزتوں اور شہرتوں میں ڈھونڈ رہے ہو، اصل چیز قرآن کے سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے کے بعد وہ چیز تمہیں ملنے والی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر آپ قرآن کی اس ایک آیت کو سمجھ جائیں نا، دیکھیں فارمیلٹیاں پوری کرنے ہم نہیں آتے یہاں پر. میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے جو بندہ جڑے نا، جو میرا فالوور ہو یا جو میرا دوست ہو یا جو میری بہن ہو یا جو مجھے جانتے ہوں، وہ صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے میرے سے نہ جڑے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بات مجھے جیسی سمجھ آ رہی ہے کم سے کم ویسی تمہیں سمجھ آ جائے. تو دیکھو اگر ایک آیت کو تم دل کی گہرائیوں کے ساتھ سمجھ لو تو یہ آیت تمہارے اندر ایک عجیب سی کہکشاں برپا کر سکتی ہے، مطلب ایک عجیب سی سوچ ڈیولپ کر سکتی ہے آپ کے لیے. اور وہ کیا ہے کہ بڑی شان ہے اس ذات کی، اللہ کی، کہ جس نے اپنے بندے پر حق اور باطل کا فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب نازل کی. یہ کتاب جو آپ کے گھروں میں بھی ہے، میرے گھر میں بھی ہے، ہر مسلمان کے گھر میں، جسے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے جس کی بہت بڑی شان ہے. تاکہ کیوں، ریزن کیا ہے؟ تاکہ وہ دنیا جہاں کے لوگوں کو خبردار کرے. اب دنیا جہاں کے لوگوں میں میں بھی ہوں، تم بھی ہو، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، دہریہ بھی ہے، ہر مذہب سے بیلونگ کرنے والا بندہ ہے. پرپس قرآن کا یہ ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دے، لوگوں کو گائیڈنس دے، لوگوں کو صحیح اور غلط بتائے، لوگوں کو جائز اور ناجائز میں فرق بتائے. اور پھر وہ جو فیصلے کا اختیار اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے نا، کہ تم بھی اپنے لیے اچھا اور برا خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہو. اگر گناہ کرنا چاہتے ہو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے کر لو گناہ، ویل اینڈ گڈ تو نہیں کہا جا سکتا، سوری. اور اگر نیکی کرنا چاہتے ہو تو بھی کر سکتے ہو. جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اگر میں ایک فیصلہ کرتا ہوں نا تو پھر وہ میرا فیصلہ ہوتا ہے. جان بوجھ کر فیصلہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز کی مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو ظاہری سی بات ہے پھر میری مثال اسی بے لگام گھوڑے کی طرح ہوگی جس کے نہ کسی مالک کا پتہ، نہ ہی اس کا کوئی گھر ہے، نہ ہی اس کا کوئی ٹھکانہ ہے، بس جہاں سے مرضی چاہے وہ چر لے. یہ نہ سوچے کہ اگر میں نے یہاں سے چرا تو مالک مجھے مار سکتا ہے، یہ نہ سوچے کہ اگر میں یہاں گیا تو لوگ مجھے پتھر مار سکتے ہیں. بس عجیب سی زندگی، نفس اور خواہش اور ہوس کے چکروں میں اللہ کو بھول بھلا کر غلام بن گیا ہو ایسی چیزوں کا. تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. ایسے بیانات سننے کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں.